وجہ تسمیہ یعنی کہ یہ کیوں لکھنے کی ضرورت پڑی، مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دفعہ یہ بھی پڑھ لینا چاہیے ٹاپک، باقی تو جرنل ہیں اور اس میں بے شمار اولیاء کرام ہیں جن کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو کہ ان کی کیسی کیسی عجیب و غریب کرامات تھیں۔ سودہ تناسل بڑا ہونے والی بھی کرامات انہوں نے لکھی ہے، اتنا بڑا نام، اور دیکھیں کیا لکھ دیا ہے انہوں نے، اور حقیقت ہوگی تو لکھی ہے، ہمیں تھوڑی نہ کوئی لکھ دیتا ہے۔ دوستو آپ کو پھر خوش آمدید ہے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ آج کا ہمارا اگلا سیشن ہے، ایک بہت ہی معروف بک ہے جامع کرامات اولیاء۔ اس کے مصنف کا نام میں اگر آپ کو بتاؤں، امام المحقق علامہ محمد یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑا نام ہے اور لوگ اس سے واقف بھی نہیں ہیں، تو ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں؟ تو ہم اس کو بک سے پڑھ کے ہی جان سکتے ہیں کہ یہ کیسے اتنا بڑا نام ہے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو اس طرح کی کرامات اولیاء پہ یقین رکھتے ہیں، تاکہ ہم ان کو یقین دلا سکیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے کسی کو کوئی شفاعت کرنے کی۔ تو دوستو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نا پہلے کوئی بھی بک شروع کرنے سے پہلے نا اس کے وہ دیباچے کو پڑھ لیا کریں اور آگے پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے شروع کیا کریں۔ عرض ناشر ہے اس میں، ٹھیک ہے، عرض ناشر نے یہی کہا ہوگا نا کہ ٹھیک ہے میں نے چھاپ لیا یہ ہوگا۔ اچھا، یہاں سے ہم جو مین شروع کرتے ہیں کہ حضرت علامہ امام محمد یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں۔ چلیں ان کی ولادت اور تعلیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اور چونکہ یہ فرسٹ ویڈیو ہے اس میں صرف اتنا ہی ایڈریس کریں گے کیونکہ وہ ٹائم کو بھی تھوڑا ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور باقی چیزیں بھی کور کرنی ہے۔ تو جلدی سے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ان کا تعارف کیا ہے سب سے پہلے، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہ جو سودہ تناسل بڑی ہونے والی کرامات ہے نا، اس کی 2 جلدیں ہیں، ایک یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اور یہ میرے پاس جلد نمبر 1 ہے۔ اب وہ ڈھونڈنی ہے میں نے کہ وہ کب ملے گی مجھے، تو سب سے پہلے یہ والی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں وہ چاہے مجھے جو مرضی کرنا پڑے میں ڈھونڈ کے لا کے نا آپ کو وہ لازمی سنا دوں گا۔ تو یہاں پہ میں نے آلریڈی اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کے نا یہاں پہ ولادت کا پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ نام تو میں نے آپ کو بتا دیا، یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ولادت کا پڑھتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1265 ہجری مطابق 1849 میں ہوئی۔ آبائی وطن خطہ فلسطین ہے۔ نبہان عربوں کا ایک معروف قبیلہ ہے۔ آپ اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اسی بنا پر آپ کو نبہانی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی علوم اسلامیہ کے بہت بڑے فاضل تھے اور تقوی تقدیس سے موصوف تھے۔ وہ ذکر خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اچھا، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تقریباً اسی وقت میں ان کا بھی یہ جو ہے نا وصال بھی ہوا اور پیدائش بھی یہ تھی، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ عمر فیلو ہیں، یہ ایج فیلو لگا لیں آپ۔ اچھا، اب اس کی تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے نازع قرآن پڑھا، مختلف استاذہ سے علوم فنون پڑھے۔ 1283 ہجری میں جب آپ نے زندگی کی صرف 17 بہاریں دیکھیں تو عازم مصر ہوئے تاکہ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے قدیم یونیورسٹی الازہر میں داخلہ لے سکیں۔ جامعہ ازہر میں 6.5 سال تک آپ نے پورے انہماک سے اور کامل توجہ سے علوم اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھا۔ علوم عقلیہ اور فنون نقلیہ پر پوری دسترت حاصل کی۔ رجب 1299 ہجری میں جامعہ نے انہیں سنت فراغت عطا کی۔ جامعہ کے سب استاذہ اگرچہ یگانہ روزگار تھے، مگر شیخ الشیوخ علامہ ابراہیم سکا شافی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ممتاز تھا۔ آپ اس دور میں علماء کا مرجع تھے اور استاذہ تھے، یعنی کہ استادوں کے استاد تھے۔ انہی کی وفات بھی یہی 1299 ہجری کا سال تھا۔ یہاں پہ کمال علمی کا ایک پوائنٹ ہے، یہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ آپ اپنے ہم عصروں میں کئی حیثیتوں سے ممتاز تھے، جید عالم دین اور یگانہ روزگار فاضل تھے، اور اس کے ساتھ عظیم اہل قلم، صاحب طرز ادیب، لازوال مصنف اور قادر الکلام شاعر تھے۔ سنت نبوی کے عاشق، بدعت کے دشمن، اور سب سے بڑھ کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ اپنی زندگی کا مرکز اور ایمان کا منبع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یقینی فرماتے تھے، اور یہی جذبہ صادق انہیں بار بار کشاں کشاں بارگاہ بے کس پناہ میں مدینہ طیبہ لے جاتا۔ ان کا دل کیا تھا؟ یاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خزینہ تھا۔ روضہ اقدس سے ذرا ہٹ کر بیٹھتے اور کہا کرتے، میں کہاں اس قابل ہوں کہ قریب جاؤں، اور پھر ان کی آنکھوں سے محبت کی لڑیاں ٹوٹنے لگیں۔ حلیہ یعنی کہ ان کا جو وہ ایک گیٹ اپ تھا وہ کیسا تھا۔
سفید ریش نورانی چہرہ جو یاد الہی کے جلووں سے جگمگاتا رہتا تھا، دوزانوں مودب بیٹھنے کی عادت آپ کے کمال کی تو کیا ہی بات۔ آپ کی بیگم صاحبہ کو سید کل ختم رسل دنائے سبل صلی اللہ علیہ وسلم نے 84 دفعہ اپنے جمال جہاں آرا کی زیارت سے نوازا۔ ملازمت یعنی کہ وہ کام کیا کرتے تھے، پیشے کے حوالے سے کیا کرتے تھے۔ آپ نے کافی عرصہ تک بیروت میں عہدہ قضا کو نوازا، وہاں سرکاری لائبریری کے منتظم اعلیٰ بھی رہے، بڑی مصروف زندگی گزاری، عبادت و ریاضت، تصنیف و تالیف، قضاء و فتاوی اور سفر حج، زیارت مدینہ منورہ ان کے مقصد مشاغل تھے۔ اب ذرا اس عاشق صادق کے وصال کو ملاحظہ فرمائیں، یعنی کہ ان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جواہر البہار کی تصنیف کے کچھ عرصہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ سرکار عبد قرار علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب کو بہت پسند فرمایا اور کرم گستری و ذرا نوازی فرماتے ہوئے حضرت علامہ کو سینے سے لگا لیا۔ علامہ یہ عنایت بے پایاں پا کر عرض کرنے لگے، سیدی اب جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کی قوت و تاب نہیں رہی۔ درد بھرا جملہ سرکار رسالت میں شرف قبولیت پا گیا اور یہ عاشق صادق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی سینے سے لپٹ کر ابدی نیند سو گیا۔ زبان عشق نے کہا، حیات جاوداں پا گیا۔ آپ کی وفات شریعت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کے 10 سال بعد 1350 ہجری بمطابق 1931 میں ہوئی۔ آپ اپنے آبائی گاؤں اجزم میں قبر انور ہیں، جہاں آپ خواب میں عشق کے مزے لے رہے ہیں۔ آگے ان کی علمی اثرات، جامعیت، وجہ تسمیہ، یعنی کہ یہ کیوں لکھنے کی ضرورت پڑی، مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دفعہ یہ بھی پڑھ لینا چاہیے ٹاپک، باقی تو جرنل ہیں تو مین تو ہم نے پڑھ لیا۔ ابھی وجہ تسمیہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یعنی کہ کسی خاص وجہ کے سبب، اس کا یہ مطلب بنے گا، وہ بولتے ہیں اس کو وجہ تسمیہ۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ یہ ان جامعہ کرامات اولیاء کو بیان کریں، یعنی کہ اولیاء کی کرامات کو بیان کریں، اور اس میں بے شمار اولیاء کرام ہیں جن کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو کہ ان کی کیسی عجیب و غریب کرامات تھیں۔ سودا تناسل بڑا ہونے والی بھی کرامات انہوں نے لکھی ہے، اتنا بڑا نام، اور دیکھیں کیا لکھ دیا ہے انہوں نے، اور حقیقت ہوگی تو لکھی ہے، ہمیں تھوڑی نہ کوئی لکھ دیتا ہے۔ اچھا، ان کی وجہ تسمیہ ایک دفعہ پڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آگے کی بات۔ حمد و صلات کے بعد رقم تر از ہوں کہ میں نے اس کتاب کا نام جامعہ کرامات اولیاء رکھا ہے۔ میں نے اس گروہ رضوان نصیب کی ایسی کرامات اس کتاب میں جمع کر دی ہیں جن کی مثل میرے علم کی حد تک کسی اور کتاب میں جمع نہیں تھی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ اینڈ ہے، اس سے پہلے ایسی کرامات نہیں بیان کی گئی اور واقعی نہیں کی گئی۔ اگر صاحب کرامت معلوم تھا تو میں نے کرامت اس کی ذات کی طرف منسوب کی، اور زیادہ تر علوم معلوم ہی تھے، اور اگر کسی ولی کا علم مجھے نہیں تھا تو میں نے روایت کرنے والے راوی کا نام لے لیا، اور ایسی روایات کی تعداد میری کتاب میں کم ہے۔ اگر میں نے خود مشاہدہ نہیں کیا یا مشاہدہ کرنے والے نے اس کی کرامت کو بیان نہیں فرمایا تو میں نے جس کتاب سے وہ روایت نقل کی تھی اس کا حوالہ دے دیا ہے۔ یعنی کہ اس میں آگے جو اولیاء نے جو کام کیے ہیں ان کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو اس میں تقریباً کم و بیش اگر اس کی فہرست میں جایا جائے نا تو بہت ہی زیادہ، اس کی تقریباً کوئی 7-8 صفحوں کی تو فہرست ہی بنتی ہے کہ جو اس میں اولیاء کی کرامات ہے، اور سبھی کرامات ہیں۔ ابھی یہ دوسری جلد اس کی یہ ہے، یہ 2 جلدیں ہیں اس کی، اور ان دونوں کو ہی کور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو کوئی ایک کرامت جو ہے نا اگلی بک میں دکھاؤں گا، تو آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔